حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ سے ملاقات کا واقعہ۔ ناظرین، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جب آپ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو کیا آپ نے اللہ کا چہرہ مبارک دیکھا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب میں نے اللہ کو دیکھا تو میرا سانس بند ہو گیا اور مجھے دوبارہ زندہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے دعوتی سفر سے واپسی پر جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا، جنت و جہنم اور جہاں تک اللہ نے چاہا ان مقامات کی سیر کرائی گئی۔ اس سفر کو اسر معراج کہتے ہیں۔ معراج کی تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے اور کئی اقوال کتب میں مذکور ہے۔ معراج کے واقعہ کا اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ یکایک چھت پھٹے اور جبرائیل امین اترے، ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر مبارک مسجد حرام سے لے جایا گیا، وہاں سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا، اس پر بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کے ہجوم میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا۔ نیز اللہ جل شانہ کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے بارگاہ اقدس میں پہنچے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر نمازیں فرض کی گئی۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔ یہ سفر معراج کا اجمالی خاکہ لکھا تھا۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہترین نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا، جو ریشم زون میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس ملاقات میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کے 27ویں رات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، آج کی رات میرے ذکر نہ کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، آج کی رات جنت فردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، جنت کو خوب سجاؤ، میری فرما برداری کا کلمہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہتا ہے کہ وہ سور کو پھونکنا کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ عزرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنا بند کر دے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہے جہنم کے دروازے کو تالا لگا دے۔ خندہ بری کی روح سے کہہ دو خوب سج دھج کر جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائے اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح کھڑی ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے صف بستہ کھڑی ہے۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، اسے جبرائیل امین 70,000 فرشتے لے کر جاؤ۔ حکم الہی سے جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، دیکھی بھی نہیں ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرسوز تھی، مطلع بالکل صاف تھا، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پورے آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں، پوری دنیا پرسکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکا یک آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین پریشان ہوئے کہ کیسے ان کو جگایا جائے، نیند میں ہیں، اٹھایا تو بے ادبی ہو جائے گی، چنانچہ فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے، تاکہ تیرے لبوں کے مس کرنے سے میرے محبوب کی آنکھ کھول جائے، اس لیے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے مس کر دیے۔ وہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ ان کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگار برتر کی طرف سے بلاوے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے جہاں پر مشتاق کے دیدار کا جمع غفیر ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک توشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے لبریز تھا، اور اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس کے بعد اس قلب کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد نمبر صفحہ نمبر 92 پر یہ بات درج ہے کہ مسلم شریف میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، قلب ہر قسم کی کنجی سے پاک اور بے عیب ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح باری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کے چاک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائیں کہ جسے آسمان پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ شریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے تیار کیا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک
چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج نبوی صفحہ نمبر 601 پر درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کے پشت پر بجلی کی گونج تھی، ٹانگیں دم مرجان سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بہشتی زین اس پر کسی جوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے دور کعب آویزہ تھے، اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ ذات نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی اس آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو داماد دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوریوں کے یہ نوری بارات فلک بوس پہاڑوں، بیابان، ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدانوں اور سرسب شاداب پہاڑوں پر پرخطر ویرانوں پر سفر کرتے ہوئے وادی یسع میں جا پہنچی، جہاں بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیجیے، یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں سرخ ٹیلے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ گیا، جہاں قدوسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود تھا، علماء خوش آمدید کہنے کے لیے، اور تقریباً 1,24,000 انبیاء مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف فرما ہوئے جس باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ پر موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 7 پر درج ہے۔ آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ سین حرم میں فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے مانند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء رسل صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء رسول امام الانبیاء کی ابتدا میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سر تسلیم خام ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس میں آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما کسی نے نہیں دیکھا۔ وہاں سے عظمت اور عفت کے پرچم پھر بلند ہونے شروع ہوتے ہیں۔ درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلے آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ یا دربار نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل۔ تو دربار نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربار نے کہا مرحبا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام ارشاد فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح دربار نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا خدا بزرگوار برتر کہ یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا، میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی۔ یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلیق میں وہ واحد ہستی ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ معراج کا واقعہ جس رات میں واقع ہوا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور مشرکین طعنے دینے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات آسمان پر گئے ہیں، سب نے تردید کی، اور جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اس واقعہ کے متعلق آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابوبکر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر یہ سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اس بات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو اس سے صدیق کا لقب دیا۔ بلکہ ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا اور وہ آیا اور بولا اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اکرم سے مسجد اقصیٰ اور اس کی خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے اور رسول اکرم نے سب کے سب ٹھیک ٹھاک جواب دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا جو اور کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات کے اس افضل ترین رات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازیں بطور
तोहफ़ा दी जो बाद में कम करके 5 कर दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिराज को अल्लाह ताला का दीदार किया है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इलाही करने का सबूत कुरान करीम से मिलता है। कुरान करीम की जिस आयत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार इलाही का इनकार किया जाता है, लोगों की ज़बरदस्ती है। क्या ये हाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत का है। दोनों पर मुख्तसर गौर किया जाता है। कुरान और सुन्नत से जो चीज़ साबित है वो है दीदार खुदाबंदी और नफ़ी में पेश की जाए वाली आयत में है आँखों के अदारक की नफ़ी। हालांकि देखने में और अदारक में फ़र्क है। अरशाद खुदाबंदी है, निगाहें उसका अहाता नहीं कर सकती और वो सब निगाहों का अहाता किए हुए हैं। मेरा रब बड़ा बारीक बीन और बड़ा बाखबर है। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में लिखते हैं, इस आयत का मतलब है कि तमाम आँखें इसका अदारक नहीं कर सकती। इसका फ़ायदा ये है कि बाद आँखें देख सकती हैं। देखी जाने वाली चीज़ की जब हद और इंतहा हो और देखने वाले नज़र तमाम हदूद, अतराफ़ और इंतहाओं को घेर ले तो क्या गोया इस नज़र ने इस चीज़ को घेर लिया। चुनाचे इसको आँखों का अदारक कहा जाता है। नाज़रीन, बाद आँखें दुनिया में भी अल्लाह को देख सकती हैं और यकीनन वो बाद आँखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही हैं। अल्लामा कुर्तुबी मज़ीद लिखते हैं, अब्दुल्ला बिन हारिस की हज़रत इब्न अब्बास और इब्न काब से मुलाकात हुई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम बनी हाशिम तो कहते हैं कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दोबारा 2 बार देखा है। फिर इस इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुम्हें इस पर ताज्जुब है कि दोस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, कलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और दीदार इलाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित है। इस पर आपने अल्लाह अकबर कहा, यहाँ तक कि पहाड़ गूंज उठे। इमाम अब्दुल रज़ाक ने बयान किया है, हसन बसरी अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा। मरवान ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा? उन्होंने फरमाया, हाँ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों से अल्लाह को देखा है, यहाँ तक कि उनका सांस बंद हो गया। नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की बातें सुनने, समझने, इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्त, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।